سارے عالم بکھری ہوئی امت ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ مسلمان اگر کسی ملک میں نماز چھوڑنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ وعلى أهل الشام رجل يريد فضالة بن عبيد رضي الله عنهما فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج علينا فصاح الناس إليه فقالوا سبحان الله ألقى بيده للتهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية على هذا التأويل إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكسر ناصروه فقلنا فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت فلو أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله عز وجل يرد علينا ما هممنا به فقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا أن نقيم في أموالنا نصلحها فأمرنا بالغزو فما زال أبو أيوب رضي الله عنه غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل. وأخرجه أيضا البيهقي عن وجه آخر عن أبي عمران رضي الله عنه قال غزونا المدينة يريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقال الناس ما لا إله إلا الله يلقي بيده للتهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. فقال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله حتى قبض بالقسطنطينية. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي عمران رضي الله عنه قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال الناس ألقى بيده التهلكة فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكسر أهله وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهما فأنزل الله عز وجل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. وأخذه أيضا عبد بن حميد في تفسيره وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال الترمذي حسن صحيح غريب وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا في تفسير ابن كثير. میرے عزیز دوستو، امت کی اعتدال کا اصل سبب کیا ہوا؟ وہ سبب یہ ہوا کہ لوگ یہ سمجھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم ہے اور اس میں نکلنے میں تاخیر یہ سب قتال کے زمانے کی بات ہے. یہ امت سے بڑی غلطی ہے، اجتماعی غلطی ہے. اور اب بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خروج کے عوامر ہیں یا نکلنے میں تاخیر کے اور وعیدیں ہیں وہ قتال کی وجہ سے تھی اور زمانہ اچھا نہیں.
یہ امت کے ارتداد کا اصل سبب ہے، ورنہ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں قتال کا شبہ بھی نہیں ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی آپ غور کریں گے کہ ہلاکت کی دھمکیاں ہیں لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کر دیں یا اللہ کے راستے میں نکلنے میں جو ہے یہ خیال کر لیں کہ بھائی اب تک پھرتے رہے، اب کچھ گھریلو تقاضے ہیں جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت چھوڑ دی جائے. وہ تو جو لوگ جہاد میں قتال کو محدود کر دیتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں. ورنہ دین کی احیاء کے تمام طریقے جو مسنون ہیں وہ جہاد ہیں. دین کی احیاء کے تمام مسنون طریقے کیا دین کی احیاء کے تمام مسنون طریقے جہاد ہیں. قتال ایک عارض ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کی ضرورت وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ خیال کرنا کہ نکلنے میں تاخیر پر ہلاکت کی دھمکی وہ قتال کی وجہ سے تھی، یہ خیال کو غلط. اس لیے کہ نفر بذات مقصود ہے، بذات مقصود ہے، نفر بذات مقصود ہے. نفر صرف قتال کے لیے مقصود نہیں ہے بلکہ نفر بذات مقصود ہے. یہ لے کہ نفر کا اصل مقصد امت کو افساد سے بچانا اور امت کو جہالت سے نکالنا، یہ خروج نفر کا اصل مقصد ہے. چنانچہ یعنی قرآن کو حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا سمجھنے بھی ضروری ہے. صحابہ کرام حدیث کی عملی تفسیر ہیں اور حدیث قرآن کی تفسیر ہے. ہمیں نہیں ملتا کہ کہیں نفلی صدقات نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی ہو. اگر آپ زکات دیتے ہیں تو آپ بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں کہ آپ نے مال کا حق. ایک آدمی اگر نفلی صدقات نہیں کرتا، یا ایک آدمی اگر نفلی نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی اگر نفلی حج نہیں کرتا، اگر ایک آدمی نفلی جو ہے صدقات نہیں کرتا تو فرائض ادا کرتا ہے تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا بلا حساب کتاب. لیکن اگر ہلاکت کی دھمکی ہے تو وہ ہلاکت کی دھمکی ان کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ نہ کرے. انفاق فی سبیل اللہ میں اگر خروج میں انفاق نہیں ہو رہا ہے تو پھر قرآن ہلاکت کی دھمکی دے رہا ہے. حالانکہ ان انصار نے یہ نہیں کہا تھا کہ نعوذ باللہ زکات نہیں دیں گے کہ پھر انفاق کا حکم آیا کہ زکات دو. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال خرچ نہیں کریں گے کہ حکم آیا ہے کہ انفاق کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم حج نہیں کریں گے تو یہ حکم آیا ہو کہ انفاق کرو. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ عرصہ مقامی کام کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہیں گے، اس لیے کہ اب تک ہم پھرتے رہے، گھر کے تقاضے بہت سارے ہیں اور کچھ تجارتیں ہماری ٹھپ ہو گئی ہیں، زمینیں ہماری سوکھ گئی ہیں. اگر ہم کچھ عرصہ مقامی کام میں، حضرت کی بات نقل مقامی کام کے ساتھ اگر کچھ عرصہ مدینے میں رہیں، اس لیے کہ نکلنا تو ضروری اس وقت تھا جب اسلام کمزور تھا اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی. اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہر تقاضے پر پھرتے رہے. اب اسلام مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں اور عملہ خوب بڑھ گیا ہے. یہ جو لفظ ہے روایت کے اندر وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، مطلب یہ ہے کہ اب تو عملہ اتنا ہو گیا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا اس تقاضے کو پورا کوئی اور کر دے گا. ابتدا کی بات تھی جب افراد عملہ کم تھا، اب تو عملہ بہت ہو گیا ہے. ادھر انہوں نے یہ ارادہ کیا اور ادھر، اور یہ نہیں کہا انہوں نے کہ اب تو کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے کہ جس کے لیے نکلنا ضروری ہے. اب سارے آپ دیکھ لیجئے کہ اس روایت کے اندر، اس واقعے کے اندر، اس واقعے پر غور کیجئے، پھر قرآن کی آیت کو پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ اس کے شان نزول کیا کہہ رہا ہے. مسلمان قائم کیا ہے ڈانٹ ڈپٹ ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر والوں میں، اپنے مال میں
اور اپنی تجارت میں اور اپنے ضروری دنیاوی تقاضوں میں مشغول ہو کر رہ جائیں اور اللہ کے راستے کی دین کی محنت چھوڑ دیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ روم سے بڑی مشرکین کی ایک بڑا لشکر نکلا. ہم نے ان کے لیے ہم سب بندی کی. ہم میں سے ایک آدمی نے مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے روم کی فوج پر حملہ کیا. یہاں تک ان کے صف میں داخل ہو گیا اور پھر نکل آیا. اکیلے اس کی حرکت کرنے پر لوگوں نے کہا، لوگ چیخ اٹھے اور لوگوں نے کہا تعجب سے سبحان اللہ، اس نے تو خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالا ہے. رضی اللہ تعالیٰ فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا ہے لوگوں، تم اس آیت کی تعبیر، اس آیت کی تعبیر غلط کرتے ہو. تم ان کی تفسیر یہ کرتے ہو کہ ایک آدمی اگر دشمن پر حملہ کر دے اور بے سوچے سمجھے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دے تو اس نے ہمیں ہلاکت میں ڈال دیا. نہیں، یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی جب ہم نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر. سیدھے میرے سے ہم نے مشورہ یہ کیا کہ ہمارے بہت سے مویشی ضائع ہو گئے اور ہمارے بہت سے کام دنیاوی رہ گئے. اگر ہم اس وقت ٹھہر جائیں مدینہ میں مقامی کام کے ساتھ اور ہم اپنی ضائع ہونے والی چیزوں کی اصلاح کر لیں، اپنی کھیتی باڑی باغات کو دیکھ لیں، تو ہم نے کچھ عرصے کے لیے مدینہ میں رہنے طے کیا کہ باہر نہیں نکلیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا ہمارے اس غلط ارادے کو رد کرنے کے لیے، اور ہماری اس بات کے انکار میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. فرماتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاکت کیا تھی؟ ہلاکت یہ ہے کہ ہم نے مدینہ وڑا میں رہنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ ہم اپنی تجارت اور اپنی زراعت میں رہیں گے اور مقامی کام کے ساتھ دنیاوی کام دیکھیں گے. چنانچہ اللہ نے اس میں ہمیں حکم دیا ہے کہ راستے میں نکلنے کا. چنانچہ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مسلسل اللہ کے راستے میں پھرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اپنے راستے میں وفات دی. ایک روایت میں ہے کہ ہمارے ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ ہے. کسی نے کہا آواز دے کر کے لو اس آدمی نے اپنے ہاتھوں اپنا کو ہلاکت میں ڈال دیا. تو ہمارے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہ اس آیت کو ہم تم سے زیادہ جانتے، ہم تم سے زیادہ جانتے. یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہم آپ کے ساتھ تمام غزوات میں اور تمام معرکوں میں شریک ہوئے اور ہم نے سب نے مل کر انصار نے آپ کی مدد کی. لیکن جب اسلام پھیل گیا اور اسلام کفر پر غالب آ گیا اور کام مضبوط ہو گیا تو ہم انصار نے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ کی ہے لفظ اس کے اندر تحبباً. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہمیں منافقین کی طرح ناگواری ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ہم نے آپ سے محبت کے ساتھ یہ ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھ کر ہمارا اللہ نے ہمیں بڑا اعزاز بخشا ہے آپ کی صحبت کا اور آپ کی مدد کا. اب یہاں تک کہ ہماری اس کوشش سے اور اب تک پھرنے سے اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ہم نے اپنا اہل، اپنے مال، اپنی تجارت، اپنی اولاد، اپنی بیوی اور بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ترجیح دی ہے دین کو قائم کرنے کے لیے. اب بہت محنت کرنی ہے اب کچھ وقت کے لیے. اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سب سننے کی بات. آگے فرما رہے ہیں وقد وطاعت الحرب واوزارها کہ اب کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں. سمجھتے ہیں یہ نکلنے کا جو اہمیت اور حکم تھا وہ قتال کی وجہ سے تھا. خود کہہ رہے ہیں کہ اب تو کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے، جنگوں نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، تو کیوں نہ ہم ٹھہر جائیں اپنے اہل میں، اپنی اولاد میں اور ان میں رہ کر. لوگ یہ سمجھتے ہیں اصل میں تبلیغ میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے.
جو دین سیکھ لیتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، جو سیکھے ہوئے نہیں ہوتے وہ اتنا نہیں کرتے ہیں کہ خود سیکھ لیں. کیوں نکلیں؟ جب دین ہی سیکھنے کے نکلنا ہے تو کیوں نکلیں؟ دین سیکھنے کے تو بہت پھر آئے. آپ غور کیجئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کو خالی کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ انہیں دین سکھلانے کے لیے نہیں، ان کو زکوٰۃ پر لانے کے لیے زبانی نے زکوٰۃ تو غور کرنا چاہیے ساری امت. چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ کیا. اس پر آیت نازل ہوئی ہمارے بارے میں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ. فرماتے ہیں کہ ہلاکت یہ تھی کہ ہم اپنے گھر والوں میں ٹھہر جائیں اور مدینہ منورہ میں قیام کر لیں اور اپنے مال اور اپنے زمینوں کو جوتے میں رکھ جائیں اور اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈانٹ پلائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلاکت کی دھمکی دی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. مولانا صاحب تو عجیب بات نہ سمجھتے تھے، جتنا رہتے ہو اپنے علاقے میں اتنا پھرنے لگو اور جتنا پھرتے ہو اتنا تب امید کی جا سکتی ہے کہ عالم میں کوئی نہیں خراب ہے. جتنا رہنے لگتا اور جتنا گھر میں رہتے ہو اتنا پھرنے لگتا. پھر کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید دنیا میں کوئی تمام حضرات چند ضروری باتیں سنیں پھر اٹھیں. اپنے ایمان اور سامان کی خود ہی حفاظت فرمائیں. ایمان کی حفاظت کے لیے پوری امت میں چل پھر کر کامل ایمان کی دعوت دی جائے اور ہر کام میں سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعا مانگی جائے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. جو بھی آپ کا سامان ہے خود ہی اس کی نگرانی فرمائے. موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئیں. فجر سے پہلے اپنے تمام معمولات اور ضروریات سے فارغ ہو جائیں. اب باتیں نہ کریں، سنت کے مطابق آرام فرما لیں. اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے. صبح صادق انشاءاللہ 5:43 پر ہوگی.